كتاب الله وعترتي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سرکار ختم مرتبت کا یہ قول کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. یقیناً جو بھی اس میں سوار ہو گیا وہ ہدایت کو بھی پالے گا اور نجات کو بھی پالے گا. اگر تاریخ میں نظر آتا ہے کوئی تو وہ شہداء کی جنہوں نے اپنی جانیں سرکار سید الشہداء پر نچھاور کیں وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اس سفینے کو کما حقہ درک کیا اور حسین کی دکھائی ہوئی راہ پر چل کر ہدایت کو حاصل کیا. ان شہداء کا اگر ذکر کیا جائے تو تاریخ شہداء کربلا میں جبلہ بن وائل شیبانی کا نام سامنے آتا ہے کہ جو امام حسین پر اپنی جان نچھاور کرنے والوں میں شامل ہیں. جبلہ بن وائل کوفہ کے رہنے والے ہیں اور قبیلہ شیبان سے ان کا تعلق ہے. محب اہل بیت، عاشق حسین، قلب لبریز ہے حسین کی محبت سے، قلب لبریز ہے خانوادہ عصمت و طہارت کی محبت سے. اور ایسی محبت ہے اور ایسی قربت ہے کہ جب بھی خانوادہ عصمت و طہارت نے پکارا ہے یہ لبیک کہہ کر آگے بڑھے ہیں. اس لیے تاریخ بتاتی ہے کہ جب جنگ صفین میں مولا کا لشکر تیار ہوا تو اس میں جبلہ بن وائل شیبانی بھی مولا کے لشکر میں شامل ہوئے اور مولا کی رکاب میں رہتے ہوئے جہاد کیا اور غازی بن کر صفین سے واپس آئے. اور جبلہ بن وائل کی ایک خاصیت کہ جو مورخین نے لکھی کہ جبلہ بن وائل وہ ہیں کہ جن کو دشمن کی بہت اچھی طرح شناخت ہے. بس وقت انسان دوست کی شناخت تو کر لیتا ہے لیکن دشمن کی شناخت نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے راہ سے بھٹک جاتا ہے. لیکن جبلہ بن وائل وہ ہیں کہ جہاں دوست کی شناخت رکھتے ہیں وہاں دشمن کی بھی شناخت رکھتے ہیں. اور یہی وہ صفت ہے کہ جو ان کو ممتاز کرتی ہے. جہاں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہیں اہل بیت کے دشمنوں سے سخت دشمنی بھی رکھتے ہیں. اور تولا اور تبرہ دونوں صفتوں کو اپنے اندر رکھتے ہیں، کمال محبت بھی اور دشمنوں سے کمال دشمنی بھی. قلب عشق حسین سے سرشار ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ جبلہ بن وائل کوفہ میں رہتے ہیں اور جب حضرت مسلم بن عقیل حسین کے سفیر کوفہ میں پہنچے ہیں تو کوفہ میں مسلم کے گرد جمع ہونے والوں میں جبلہ بن وائل بھی اور مسلسل ان کی حمایت اور نصرت کرتے رہے. اور اس کے بعد پھر جب مسلم کی شہادت ہو گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو کوفہ میں مخفی کر لیا، چھپا لیا اپنے آپ کو
کہ لشکر ابن زیاد کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں، اور انتظار کرنے لگے کہ کب موقع ملے کہ کوفے سے نکل کر سرکار سید الشہداء کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عشق ابا عبداللہ قلب میں موجیں مار رہا تھا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب اطلاع ملی کہ امام حسین کربلا میں پہنچ گئے ہیں، 2 محرم کو اطلاع مل گئی کہ امام حسین کربلا میں پہنچ گئے ہیں۔ اب دل میں یہ تمنا کہ کسی طرح سے کربلا پہنچ جاؤں میں اور اپنی جان اپنے آقا و مولا پر نچھاور کر دوں، یہ ناچیز جان امام کے قدموں میں رکھ دوں کہ مولا یہ جان، میری جان، میرے والدین کی جان آپ پر فدا ہو جائے۔ جبلہ بن وائل ایک بار کوفہ میں گھومتے گھومتے، راہ تلاش کرتے کرتے ایک بار راہ ملتی ہے اور کوفہ سے نکل جاتے ہیں، اور کوفہ سے نکلنے کے بعد منزلیں طے کر کے ایک بار 7 یا 8 محرم کی تاریخ کو کربلا میں پہنچتے ہیں اور امام کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد امام جبلہ کا استقبال کرتے ہیں، اور استقبال کرنے کے بعد جبلہ کا خیمہ بھی اپنے انصار کے خیموں کے ساتھ لگوا دیتے ہیں۔ شب عاشور جہاں اور اصحاب نے عبادت کی، جہاں اور اصحاب اپنے آپ کو جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار کرتے رہے، جہاں اور اصحاب اور انصار امام حسین اپنی تلواریں تیز کرتے رہے کہ کل جہاد کا دن ہے، کل لڑائی کا دن ہے، کل جنگ کا دن ہے، ہم جنگ کریں گے، اپنی تلواروں سے دشمن کے گلے کاٹتے ہوئے اپنی جان کو حسین پر قربان کر دیں گے، وہیں جبلہ بن وائل بھی اپنی تلوار کو تیز کر رہے ہیں اور دل میں یہ تمنا ہے کہ مولا میں آپ کے دشمنوں سے جہاد کرتے کرتے اپنی جان آپ پر نچھاور کر دوں۔ اور صبح عاشور جب طلوع ہوئی اور امام نے اذان کے بعد نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد مختصر خطبہ دیا ہے، اور اس کے بعد تکبیر کی آواز بلند ہوئی ہے، اور تکبیر کی آواز سننے کے بعد پسر سعد نے حملہ عمومی کیا، لشکر امام حسین پر تیروں کی بارش کی، اور تیروں کی بارش کے نتیجے میں جہاں بہت سارے اصحاب اور انصار جام شہادت نوش کر کے امام حسین سے بچھڑ گئے، وہیں پر جبلہ بن وائل بھی امام سے جدا ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جبلہ پہنچے تھے جہاد کرنے کے لیے، اور جہاد کرتے ہوئے تیر لگے تھے سینوں پر اور بازوؤں پر اور جسم کے مختلف حصوں پر، اور خاک کربلا رنگین ہو گئی تھی جبلہ بن وائل کے خون سے۔ اور اس کے بعد جبلہ نے جام شہادت نوش کیا تھا، اور اپنی اس آرزو کو جس کو لے کر برسوں سے گھوم رہے تھے، اس آرزو کو پا لیا تھا، اپنی جان امام پر نچھاور کر دی تھی۔ اور کیا مقام ہے جبلہ کا کہ جبلہ بن وائل پر زیارت ناہیہ میں وقت کے امام سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علی جبلہ ابن وائل، اے جبلہ ابن وائل ہمارا آپ پر سلام ہو۔ یہ وہ جبلہ ہیں کہ جن پر امام حسین نے کربلا میں سلام کیا، اور وقت کے امام زمانہ، میرے اور آپ کے وقت کے امام زمانہ نے ان پر ان کی شہادت کے بعد زیارت ناہیہ میں سلام کیا۔ اور اگر تذکرہ کیا جائے شہیدوں کا کہ جو اس حملہ عمومی میں شہید ہوئے ہیں، ان میں منی بن زیاد رقات کا نام، کہ جن کو عارف امام کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کہ امام کی معرفت رکھنے والے کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ منی بن زیاد اپنے وقت کے امام کی مکمل معرفت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی جان امام پر نچھاور کر دیں، امام کی نصرت کریں۔ شجاعت میں آپ کا نام سب سے سر فہرست نظر آتا ہے، یعنی جب بھی شجاعت کا تذکرہ کوفہ میں ہوتا ہے تو چند شجاعت میں چند افراد، معروف افراد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان میں منی بن زیاد کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو شجاعت میں مشہور ہے، تمام فضائل اخلاقی کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ سب سے بڑھ کر وہ قلب ہے کہ جس کے اندر محبت اہل بیت ہے، وہ قلب دھڑکتا ہے تو محبت اہل بیت کے ذریعے سے دھڑکتا ہے، ہر سانس آتی ہے تو محبت اہل بیت میں آتی ہے، ہر سانس جاتی ہے تو محبت اہل بیت میں جاتی ہے۔ یہ ہے منی بن زیاد، اور کیوں نہ ہو ایسے ماحول میں تربیت ہوئی ہے ان کی کہ منی بن زیاد عاشق اہل بیت ہی بنتے۔ یہی وجہ ہے کہ عشق حسین منی بن زیاد کے قلب میں موجزن ہے، اور جیسے ہی امام حسین کے کوفہ پہنچنے کی خبر ملی ہے کہ امام حسین کوفہ کے لیے روانہ ہوئے اور کوفہ سے کربلا کی طرف امام کو موڑ دیا گیا، اور جیسے ہی منی کو یہ خبر ملی کہ
امام کربلا میں داخل ہو گئے، کربلا پہنچ گئے ہیں، سرزمین خاک کربلا پر پہنچ چکے ہیں، ایک بار منی نے بھی اپنے آپ کو کوفہ سے کربلا پہنچایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 3 محرم یعنی 2 محرم کو امام حسین پہنچے ہیں کربلا میں، اور 3 محرم کو منی بن زیاد کربلا میں خدمت امام میں حسین میں پہنچ گئے تھے، اور پہنچنے کے بعد امام کی خدمت میں پہنچے تھے اور اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ مولا آپ کا عاشق آپ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ امام نے گلے سے لگایا تھا، اور امام نے اپنے انصار کے ساتھ منی کا خیمہ بھی لگوا دیا تھا۔ اور شب عاشور جہاں اور اصحاب الانصار تسبیح و تحلیل کرتے رہے، جہاں اور اصحاب انصار امام حسین کی نصرت کا دم بھرتے رہے، وہیں پر منی بن زیاد رقاد بھی امام حسین کی نصرت کا دم بھرتے رہے۔ اور جیسے ہی صبح عاشور طلوع ہوئی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار منی بن زیاد نے بھی جہاد کے لیے آگے بڑھے، اور جب حملہ عمومی ہوا ہے تو امام حسین کا دفاع کرنے کے لیے منی بن زیاد سب سے آگے تھے، اور تینوں کی بارش میں تیر لگے، اور تیر لگنے کے بعد منی بن زیاد نے جام شہادت نوش کیا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ ناصر حسین ہیں کہ جو عارف امام بھی ہے، جو معرفت امام حسین بھی رکھتا ہے۔ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے کربلا میں آئے تھے، اپنی جان نچھاور کر دی، اور یقیناً جب جان نچھاور کی ہوگی تو امام حسین نے بھی سلام کیا ہوگا، اور امام حسین کے سلام کے بعد میرے اور آپ کے وقت کے امام نے بھی منی پر سلام کیا ہے زیارت رجبیہ میں، اور کہا ہے کہ السلام علی منی بن زیاد رقاد، اے منی بن زیاد رقاد میرا آپ پر سلام ہو۔ اور کیا مرتبہ ہے کہ 2 معصوموں کا سلام لے کر دنیا سے رخصت ہوئے، امام حسین کا سلام بھی، اور سلامتی معصوم جب زبان سے معصوم کی ادا ہو جائے سلامتی، تو پھر اب کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ سلامتی نصیب نہ ہو، کیونکہ منی بن زیاد وہ ہیں کہ جو کوفہ سے آئے تھے نجات کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے، اور نجات کی کشتی میں سوار ہو گئے، اور نجات کی کشتی میں سوار ہو کر نجات پا گئے، سعادت پا گئے، اور امام کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ والحمد للہ رب العالمین۔